مذہبی رواداری کے فروغ اور معاشرے میں ہم آہنگی کو بڑھانے کے لیے تمام مذاہب کے مذہبی رہنماؤں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کسی بھی مسلک یا فرقے کو کسی دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں۔ ریزیلینٹ ویمن نیٹ ورک اور فریڈم آف ریلیجن اور بلیف کے زیر اہتمام معاشرے میں رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے موضوع پر ہونے والے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بشپ آف لاہور ڈائسس ندیم کامران، چیئرمین رحمت العالمین اتھارٹی خورشید ندیم اور چیئرپرسن ریزیلینٹ ویمن نیٹ ورک آسیہ ناصر کا کہنا تھا کہ تو یہ جو فوک کا سفر ہے، یہ جو انٹرفیتھ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوچ سماجی ہم آہنگی کا سفر ہے، یہ اسی طرح سے ہے کہ ہم 10 قدم جاتے ہیں اور پھر ایک قدم پیچھے ہٹنے کی وجہ سے ہم بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ چپ رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، اس لیے کہتے رہنا چاہیے، اور اگر یہ تھوڑی آوازیں بھی آنا بند ہو جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر جو ہے ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ بائبل مقدس ہمارے پاس ہے، گیتا ہے، قرآن پاک ہے، تمام مذہبی کتابیں ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا آسان ہے کہ ہم کہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، لیکن یہاں تو ایک الزام لگتا ہے کسی پر بغیر کوئی تصدیق کیے، پورے کا پورا ہجوم، پورے کا پورا گاؤں، پورے کا پورا شہر اٹھ جاتا ہے اور جا کر جلا دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ کوئی ایک آواز اس وقت نہیں ہجوم میں سے اٹھتی کہ اس کو قانون کے حوالے کیا جائے۔ ہم 295C کی بات نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، اس کا صحیح طور پر لوگ استعمال نہیں کر رہے۔ اگر ہم منورٹی میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو میجورٹی کے لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اب لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ حکومت سے کہا، اور جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جی دیکھیں، جو الزام جس پر لگتا ہے اور جو لگاتا ہے، دونوں کو جیل میں ڈال دیں، دونوں کو جیل میں ڈال دیں۔ یہاں جس پر الزام لگتا ہے وہ جیل میں چلا جاتا ہے، جو لگانے والا وہ اپنی روٹین کی زندگی بسر کرتا ہے۔ دونوں کو جیل میں ڈال دیں۔ فیصلہ جب عدالت کرے گی، اگر وہ جس پر الزام لگا اس پر ثابت ہو جائے، جو سزا عدالت نے دی اس کو دے دے سزا، اور اگر وہ اس پر کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی ایسی بے حرمتی کی ہے، تو پھر جس نے الزام لگایا ہے وہی سیم سزا اس کو دے دی جائے، اس کو ٹانگ دیا جائے۔ پھر یہ شاید اس پر عمل ہوگا اور یہ ایک اچھی تصویر آئے گی۔ جب تک ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو نہیں سمجھیں گے، ہم ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے مسیحی، ایک اچھے ہندو، سکھ، بہائی نہیں ہو سکتے۔ جو مذہبی رہنما معاشرے میں کھڑا اپنے مذہب کو پیش کر رہا ہے، وہی دراصل اپنے مذہب کا نمائندہ ہے۔ جو مسجد ہے اس میں جو خطیب گفتگو کر رہا ہے وہ اصل میں بتا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور اس کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ وہ جو کلیسا اور چرچ میں بیٹھا لوگوں کو مسیحیت کی تعلیم دے رہا ہے، وہ اصل میں بتا رہا ہے کہ مسیحیت کیا ہے۔ اس لیے مذہب کے کانٹیکس میں جو مذہبی رہنما ہے ان کا کردار بڑا غیر معمولی ہے، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اگر میں اپنے سماج کے حوالے سے بات کروں تو یہ جو مذہب کی نمائندگی جن لوگوں کے پاس ہے، ان کے توسط سے میں جس مذہب سے واقف ہوا وہ کو بہت خوشگوار تعارف مجھ تک نہیں پہنچا۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ مذہب تو اصل میں دوسروں کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ اسلام اس لیے ہے کہ اس کا غلبہ دنیا میں ہو جائے، بطور مسلمان مجھے بتایا گیا ہے، اور باقی کمیونٹیز کا اس میں یہاں کوئی رہنے کا حق نہیں۔ اگر ہے بھی تو وہ میری تابعداری کر کے میرے زیر اطاعت اگر وہ رہنا چاہیں تو ان کو جینے کا حق مل سکتا ہے، ویسے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں اب اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسی کو بیان کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میرے مذہب کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو کوئی قانون ضابطے کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں خود اپنے مذہب کا نمائندہ ہوں، اور مجھے یہ حق ہے کہ میں خود عدالت بھی ہوں، خود مدعی بھی ہوں، اور خود یہ قوت نافذہ بھی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اہل مذہب یا مذہبی نمائندوں کا کردار ہے، ان کو سوچنا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کی نمائندگی نہیں کر رہے، وہ اپنے مذہب، اپنے مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہمارے مذہب کا ایک اچھا تعارف لوگوں کے سامنے پہنچے. اگر ہمارا مذہب وہ جو ہم یہاں گفتگویں کرتے ہیں کلوز سرکلز میں، ہم امن کے علمبردار ہیں اور ہمارا مذہب بڑا امن کا پیغمبر ہے، امن کا پیغمبر ہے. اگر یہ بات میرے مسلک، میرے مذہب کی نمائندہ فورم سے نہیں جاتا عوام میں، تو ظاہر ہے کہ جمعے کا خطبہ ہے، جو علماء کی تقاریر ہیں، جو ہمارے مذہبی لوگوں کی تحریریں ہیں، اگر اس سے نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں اپنے مذہب کی صحیح نمائندگی نہیں کرتا. سیمینار سے منظور مسیح، ریورنڈ ڈاکٹر اشکناز، فادر سلویسٹر جوزف، پنڈت راکیش چند، شگفتہ جمال، مولانا عابد اسرار اور پاسٹر پطرس سلامت نے بھی خطاب کیا.